السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں لڑکے، کیا تم بکری کا دودھ دو کر ہماری پیاس بجھا سکتے ہو؟ چھوٹے سے قد اور گندمی رنگ کے لڑکے نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس کے سامنے دو نورانی چہروں والے کھڑے تھے۔ اس نے فوراً کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، عقبہ بن ابی معبد مکہ کے مشہور مشرک کی ہیں۔ میں تو صرف چرواہا ہوں، اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اب دوسرے صاحب بولے، اچھا تو بھائی کوئی ایسی بکری آگے لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ اس پر اس چرواہے نے کہا، ایسی بکری ہے تو صحیح، لیکن آپ کے کس کام کی؟ وہ صاحب بولے، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے بکری آگے کر دی۔ یہ دو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسلام کی تبلیغ کا بالکل ابتدائی دور تھا۔ آپ دونوں تبلیغ کرتے دور نکل آئے تھے۔ پیاس لگی، پانی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، پانی تو نظر نہ آیا۔ چرواہے اور اس کی بکریوں پر نظر پڑی، چنانچہ اس کے نزدیک آ گئے۔ اب چرواہا حیران تھا کہ یہ اس بکری کا کیا کریں گے کہ جس بکری نے آج تک دودھ نہیں دیا۔ اس نے دیکھا کہ ان صاحب نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خشک تھن دور سے بھر گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بکری کا دودھ دوہنے لگے۔ اتنا دودھ جمع ہو گیا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ بکری کے تھن اپنی پہلی حالت پر آ گئے۔ نوجوان پہلے ہی کچھ کم حیرت زدہ نہیں تھا، یہ دیکھ کر اور حیران ہو گیا۔ مکہ میں اسلام کی دعوت کی بات اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے۔ دودھ والا معجزہ دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس وقت تو خاموش رہا۔ شہر واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اپنی جماعت میں شریک کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرواہے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اس کی ایمانداری پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ اسے کلمہ پڑھایا، سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ یہ خوش قسمت نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بنو خندق کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ذوق و شوق سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس وقت تک صرف چند افراد ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے۔ ایک دن ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا، کوئی ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، یہ کام میں کروں گا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، یہ کام بہت خطرناک ہے، ایسا نہ ہو تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ تمہارا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تمہیں مشرکین سے چھڑا سکے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ لوگ مجھے یہ کام کرنے دیں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے بعد جب مشرکین مکہ ایک جگہ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت بلند آواز میں ان کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ یہ سنتے ہی تمام مشرکین غصے میں بھر گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ سوج گیا، جسم کے کئی حصوں سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے قرآن کی تلاوت نہ روکی۔ تلاوت کرتے جاتے تھے اور مار کھاتے جاتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مارتے مارتے تھک گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خاموش ہوئے جب قرآن کی سورہ ختم ہو گئی، خستہ حالت میں واپس لوٹے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کہا، ہمیں اسی بات کا ڈر تھا۔ یہ سن کر انہوں نے پرجوش انداز میں کہا، میں نے تو ارادہ کر لیا ہے، کل پھر انہیں اللہ کا کلام سناؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جتنا تم نے کیا کافی ہے۔ اپنے ساتھیوں کے مجبور کرنے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ کفار بھلا کب آرام سے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے انہیں ستانے پر کمر باندھ لی۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، تیسری مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تو انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انصاری کا بھائی بنایا۔ ان کے رہنے کے لیے مسجد نبوی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا عنایت فرمایا۔ 2 ہجری سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدر میں جب 2 بچوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو جہل کو تلاش کرتے وہاں پہنچ گئے۔ ابو جہل دم توڑتا نظر آیا، آپ نے اس کا سر کاٹ لیا اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ناپاک سر دیکھ کر فرمایا، حمد و ثنا کے لائق وہ اللہ ہے جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کیا۔ پھر فرمایا، اس امت کا فرعون مر گیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جوش اور جمع مردی کے ساتھ احد، خندق اور خیبر کی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ حدیبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سن 8 ہجری میں حنین کا معرکہ پیش آیا۔ حوازن اور ثقیف کے جنگجو قبیلوں کو شیطان نے بہکایا۔ انہوں نے دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملایا اور ہزارہا جنگجو مکہ کی طرف بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاعات ملی تو آپ نے فوراً جنگ کی تیاری کی اور 12,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اسلامی فوج میں مکہ کے 2,000 نئے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مسلمانوں کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ کو غرور کے انداز میں کہی گئی یہ بات پسند نہ آئی۔ اسلامی لشکر حنین کی وادی میں پہنچا۔ وادی کے دونوں طرف دشمن چھپا ہوا تھا۔ مسلمان اس بات سے بالکل بے خبر تھے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر جو ہی ان کا ہراول دستہ دشمن کی زد میں آیا، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، پھر نکل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہراول دستے میں زیادہ تر نئے مسلمان تھے، وہ منہ کھلا کر بھاگے۔ دوسرے مسلمان بھی گھبرا گئے، ان میں سے اکثر کے قدم اکھڑ گئے۔ اس نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان میں جم کر کھڑے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک مختصر سی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جان نثاری کے جوہر دکھا رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ مجھے ایک مٹھی خاک دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاک مشرکین پر پھینکی، اللہ نے ان کی آنکھیں غبار آلود کر دی۔ ساتھ ہی تمام مسلمان پلٹ پڑے اور کفار پر زبردست حملہ کر دیا۔ مشرکین نے بری طرح شکست کھائی، اپنے بے شمار مقتولین اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یرموک کی لڑائی میں حصہ لیا۔ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ وہاں کا بیت المال اور دینی تعلیم کا شعبہ بھی آپ کے سپرد کیا۔ 10 سال تک قاضی رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس عہدے سے فارغ ہوئے۔ حج کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام ربضہ سے گزرے، وہاں ایک خاتون بیٹھی نظر آئی۔ اس نے ان مسلمانوں کو پکارا۔ معلوم ہوا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے۔ وہ اس جگہ تنہا رہتے تھے۔ سب فوراً ان کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، اپنے کفن دفن کے بارے میں ہدایات دی اور انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سب نے مل کر انہیں سپرد خاک کیا اور حج کے لیے آگے روانہ ہوئے۔ حج سے واپسی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 32 ہجری میں انتقال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادموں میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ رہنے کا موقع ملا۔ علم و فضل کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، آپ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ایک برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ آپ قرآن کے قاری، دین کے فقیہ اور سنت کے عالم تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تک ہم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عالم موجود ہے، مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت نہ کرو۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، میں نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن کا عالم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے، فقہ کے تو امام تھے۔ آپ بدعات کے سخت خلاف تھے۔ اگر معلوم ہوتا کہ کچھ لوگوں نے کوئی بدعت جاری کی ہے تو فوراً جا کر ان کی خبر لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجے کی عبادت گزار تھے، روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ آپ میں عاجزی بہت تھی، کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو فوراً کہہ دیتے میں نہیں جانتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کو تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کریں میں بھی تمہارے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہوں اور اس پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔